السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل ناولس کی دنیا۔ نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ ملک دلاور نے اس صورتحال کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ سب مہمانوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور میڈیا والوں کے سامنے بھی پیش تھا۔ یہ جس کا بھی گھٹیا کام ہے، میں اسے کیفرے کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ شاید مخالف لوگ اس چیز سے ڈر گئے ہیں کہ ہم ترقیاتی کام تیزی سے کروا رہے ہیں اور ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، لیکن ہم رکیں گے نہیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ وہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بولا، زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد الیکشن ہے، اب آپ اس بارے میں کیا بولیں گے؟ صحافی نے سوال کیا۔ الیکشن میں ہماری کارکردگی بولے گی، میں بس اتنا ہی کرنا چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میڈیا کو ایکسکیوز می کہتا ہوا آگے بڑھ گیا اور کچھ میڈیا والے لوگ چودھری اکرم کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سارا شک آپ پر جا رہا ہے چودھری اکرم صاحب، کیونکہ آپ ان لوگوں کے سیاسی حریف ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک صحافی نے چودھری اکرم سے سوال کیا۔ یہ گھٹیا کام ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ کام کر کے ان کی الیکشن کیمپین کو فائدہ تو نہیں پہنچانا تھا۔ ہو سکتا ہے ملک دلاور نے سب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خود کیا ہو۔ باقی اگر میں کرتا تو میں فائرنگ نہ کرواتا، بلکہ اس کے بیٹے کو دنیا سے ہی اٹھا دیتا، کیونکہ اس نے میرے بیٹے پر حملہ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو نکارا بنا دیا ہے۔ یہ باپ بیٹے انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا۔ چودھری اکرم کے بیان نے بھی میڈیا میں آگ لگا دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے میڈیا کی توجہ ملک دلاور حاصل کر گیا تھا۔ جائشہ، میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا، ڈرائیور کو آنے سے منع کر دو۔ ادنی سے دیکھتے ہوئے بولا، نہیں آپ بہت بیزی ہیں، میں چلی جاؤں گی، اور مستجاب کو بھی اس وقت آپ کی کافی ضرورت ہے، وہ اندر سے بہت ڈر چکی ہے۔ وہ ادن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں بھی جا رہا ہوں، اپنی گاڑی کی چابی دو، میں جائشہ کو ڈراپ کر دوں گا۔ میر ارسلان ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو ادن نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں گاڑی کی چابی دیتا ہوں، لیکن میں جائشہ کو خود ڈراپ کر کے آؤں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ وہ اب غصہ کرتے ہوئے بولا، نہیں میر ارسلان، ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ڈونٹ وری۔ جائشہ ادن کو دیکھتے ہوئے بولی تو ادن نے میر ارسلان کو دیکھا جو ادن کو ناراض نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، پہنچ کر مجھے فون کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جائشہ کے سر پر بوسہ دینے لگا۔ کھانا جو اس نے پیک کروایا تھا ملازم کے ہاتھ گاڑی میں رکھوا دیا، جبکہ ادن کی جائشہ کی اتنی فکر کرنے پر وہ حیران ہو رہا تھا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے۔ جائشہ کا بھی دل کیا کہ وہ اپنے بھائی کے سینے سے لگے، لیکن میر ارسلان کو دیکھ کر تھوڑی جھجک گئی۔ یہ کہہ کر وہ میر ارسلان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ مجھ پر اعتماد کرنے کے لیے بہت شکریہ جائشہ۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر سڑک پر دیکھنے لگ گیا۔ بہت مبارک ہو میر ارسلان، تم باپ بننے والے ہو، روحی تو بہت خوش ہوگی۔ وہ نارمل سے انداز میں بولی تو میر ارسلان کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ ہاں خوش ہے، تم سناؤ، لگتا ہے رضا بخاری میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ بھی اب ہلکے پھلکے انداز میں بولا، بالکل تبدیلی آ چکی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے پر محبت کے کئی رنگ تھے جنہوں نے اس کے چہرے کو مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ میر ارسلان کئی لمحوں تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میر ارسلان صاحب، گاڑی چلانے پر توجہ دیں۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ اپنی بے اختیاری پر تھوڑا شرمندہ ہو کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم ہی نہ ہو، لیکن دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ گاڑی بخاری مینشن کے سامنے رکی تو اسی وقت رضا بخاری کی گاڑی بھی اندر داخل ہوئی۔
تو میر ارسلان کی گاڑی سے جائشہ کو نکلتے دیکھ کر رضا بخاری کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ جائشہ کو اتار کر گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ جائشہ، میں نے بولا تھا کہ میں ڈرائیور بھیج دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ کیوں آئی ہو؟ رضا بخاری ناگواری سے بولا۔ عدن بھائی خود آنے والے تھے، لیکن میر ارسلان نے آفر کر دی، وہ بھی ادھر ہی آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے سوچا میں اس کے ساتھ چلی آتی ہوں۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولی تو رضا بخاری چپ کر گیا۔ لگتا ہے رضا صاحب ناراض ہو گئے۔ وہ جب سونے کے لیے لیٹی تو رضا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بات تو کرے نا، چپ کیوں ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ اب دکھ سے بولی تھی، اپنی ذات سے زیادہ مجھے تم پر اعتماد ہے جائشہ، لیکن مجھے کسی اور پر اعتماد نہیں ہے۔ میں میر ارسلان کے تمہارے بارے میں جس بات سے آگاہ ہوں، میں کیسے اس پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی بیوی اتنی کمزور نہیں ہے، اور میر ارسلان برا انسان نہیں ہے۔ کیونکہ حسام نے مجھے اغوا کیا تھا تو وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے حسام کے مخالف جا کر مجھے ادھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تب تو میں شادی شدہ بھی نہ تھی، اب تو پھر بھی آپ کی بیوی ہوں، تو وہ کیسے ایسا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ وہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو جائشہ، لیکن تم مرد کی فطرت کو نہیں جانتی۔ یہ کس وقت بدل جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے احتیاط ہی بہتر ہے۔ وہ اب اسے سمجھاتے ہوئے بولا، مجھے بس رضا بخاری کی فطرت کو جاننا ہے، اور کسی کی نہیں۔ وہ رضا کی آنکھوں میں سموئے ہوئے بولی تو ایک خوبصورت مسکراہٹ رضا کے لبوں کو چھو گئی۔ دلہن کب بن رہی ہو میری؟ ایک دم ہی رضا کا انداز بدلا تھا، اور وہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے بولی، ابھی موڈ نہیں، سوچوں گی۔ وہ اب شرارت سے بولی، جتنا ٹائم لوگی اتنا ہی نقصان تمہارا ہے۔ وہ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا، مثلاً کیا نقصان؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہیں اگلے جہان میں اپنے ساتھ رکھنے میں دیر لگاؤں گا۔ رضا بخاری بڑے آرام سے بولا تو وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر غصے میں آ گئی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ وہ اب سر کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کر تھوڑا اونچا ہوتے ہوئے بولی، دھمکا نہیں رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ رضا بخاری اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ منہ بنا کر دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگ گئی۔ ارے یار، تم تو ناراض ہو گئی، مذاق کر رہا ہوں، اب چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، آئندہ ایسا مذاق نہیں کرنا۔ وہ اب اسے گھورتے ہوئے بولی تو رضا بخاری نے زور سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آج آفس جانے لگا تو تسلیم نے پیچھے سے آواز دی، جی آنٹی۔ عدن نے سوالیہ نگاہوں سے تسلیم کو دیکھا۔ بیٹا، میں تمہارے ساتھ شہر جانا چاہ رہی تھی، اصل میں فردوس سے ملنا چاہ رہی تھی، اور اگر ہو سکے تو اپنے فلیٹ کی چابی 1-2 دن کے لیے دے دو، میں اپنی دوست کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ وہ عدن کو دیکھتے ہوئے بولی، کیوں نہیں آنٹی، آپ تیاری کر لیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ وہ سعادت مندی سے بولا، جیتے رہو بیٹا، انشاءاللہ کل چلوں گی تمہارے ساتھ۔ وہ عدن کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی تو عدن اس بات میں سر ہلا کر باہر آ گیا۔ تب مستجاب کے کمرے میں آئی تو مستجاب اس وقت سو رہی تھی، کیونکہ کچھ دنوں تک ڈاکٹر فروا کی شادی تھی، اسی لیے وہ چھٹی پر گئی ہوئی تھی، اور مستجاب نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی تھی۔ وہ بے اختیار اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر اس کے کمرے سے باہر نکل آئی، اور کمرے میں آ کر فردوس کا نمبر ملایا۔ ہاں فردوس، میں کل ادھر ہی آ رہی ہوں، کل تمہیں لینے آؤں گی، اور دونوں دوستیں مل کر بہت سارا وقت گزاریں گی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون کہتا ہے کہ تسلیم تم اب بڑی ہو چکی ہو، اب بھی ویسے ہی بچوں کی طرح خوش ہو رہی ہو؟ فردوس ہنستے ہوئے بولی، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی فردوس، نہیں تو علی حسن کے مر جانے کے بعد میری زندگی بالکل بے رنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا انتظار کرنا، کل آؤں گی لینے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مستجاب کو جب ماں کے حویلی سے جانے کا پتہ چلا تو پریشان ہو گئی، اسی لیے تو کہتی ہوں کہ یہاں سے نکلو،
اس حویلی میں تم خوش نہیں رہ سکتی مستجاب، ہمیشہ تمہیں کوئی نہ کوئی ڈر لگا رہتا ہے۔ اور اب اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو مستجاب چپ کر گئی۔ اندر سے تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور ماں کی بات سے اتفاق بھی کر رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ عدن کبھی نہیں مانے گا۔ مستجاب، کیوں ڈری ہوئی ہو اتنی؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے بالکل گمسم ہو کر رہ گئی ہو۔ عدن آفس جانے کے لیے صبح تیار ہو رہا تھا، شیشے میں اس کا عکس دیکھتے ہوئے بولا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا عدن کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں؟ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو عدن اپنے اوپر پرفیوم چھڑک کر اس کے قریب آیا۔ میں نے تم سے پہلے بھی بولا تھا مستجاب، ایسا ممکن نہیں ہے، پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ تم مجھے بتاؤ، میں حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا، جہاں پر ایک خوف سا نظر آیا۔ بس میرا دم گھٹتا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ میرے ہوتے ہوئے بھی دم گھٹتا ہے مستجاب؟ وہ اب اس کو غور سے دیکھتے ہوئے سوال کر گیا، تو وہ اس سوال کا کیا جواب دیتی، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو وہ پریشان تھی۔ جس دن سے تم پر حملہ ہوا ہے میں چین سے سو نہیں پائی عدن۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، تو عدن اس کی اتنی فکر پر نہال ہو کر رہ گیا اور اسے اپنے آپ میں سمو لیا۔ مستجاب کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی کی صورت میں بہنے لگے۔ پلیز یار پریشان مت کرو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بے بسی سے بولا، تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں عدن، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ وہ اب اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے بولی، تو عدن نے اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کیا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ اس سوال کا اس نے کافی برا مانا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا پکا یقین ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس چیز پر پکا ایمان لے آؤ مستجاب۔ مجھے لگتا ہے ہمیں عمرے کے لیے نکلنا چاہیے، کچھ دنوں تک انتظام کرتا ہوں، وہاں جا کر تمہیں بھی سکون ملے گا۔ میں نے تو پہلے ہی ارادہ باندھا ہوا تھا کہ جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی تو میں اللہ کے گھر تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن اتنی شدید محبت کی توقع نہیں تھی۔ آخر میں وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تو وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ عمرے پر جانے کا انتظام جلدی کر رہو پھر۔ وہ بے تابی سے بولی، ٹھیک ہے یار، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، تم ذرا آرام کرو، ٹھہر کر ہاسپٹل چلی جانا، آج ہم اپنی ساس صاحبہ کے ساتھ جائیں گے۔ وہ اب اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا، تو وہ مسکرانے لگ گئی۔ میڈم، یہ سر نے آپ کے لیے کچھ بھیجا ہے۔ جائشہ اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی تھی کہ اس کی ایک ورکر کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا جو وہ جائشہ کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، تو جائشہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے یاد آیا کہ رضا بخاری نے اس کے لیے کچھ بھیجا ہے، تو وہ اٹھ کر شاپنگ بیگ کھولنے لگ گئی۔ اس میں خوبصورت ریڈ کلر کی ساڑی تھی جس پر کافی اچھا کام ہوا تھا، لیکن ایسی ساڑی تو اس نے کبھی بھی نہیں پہنی تھی اور نہ اسے پہننی آتی تھی۔ چاہتا ہوں کہ میری دلہن یہ پہن کر میرا انتظار کرے۔ میسج ٹیون بولی تو اس نے دیکھا رضا بخاری کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پھر اس نے رضا بخاری کا نمبر ملایا۔ بخاری صاحب، یہ میرے لیے کیسی واہیات ساڑی بھیجی ہے، میں اس کو نہیں پہننے والی۔ وہ دبے دبے غصے سے بولی، بیوی کا لباس شوہر کی پسند کا ہی ہونا چاہیے، میری آفت مزاج بیوی۔ رضا کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہوا تھا، لیکن میں نہیں پہنتی ایسی کپڑے۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم پہن کر ادھر ادھر گھومو، بس تمہیں اس لباس میں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہ میری خواہش تھی۔ ٹھیک ہے، گھر آ کر بات ہوگی، میں اس وقت بزی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، تو جائشہ ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی۔
بخاری صاحب آپ بہت تیز چیز ہیں، وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ رات کو وہ دیر سے گھر لوٹا تھا۔ جواد بخاری بھی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بھائی کے پاس بیٹھ کر وہ کمرے میں چلا آیا تو جائشہ حنان سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ لو آ گئے تمہارے پاپا، وہ رضا بخاری کو دیکھتے ہوئے بولی تو رضا بخاری نے اپنا کوٹ اتار کر سائڈ پر رکھا اور اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا۔ کیسے ہو پاپا کی جان؟ وہ حنان کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہوں، لیکن مما اور آپ کو بہت مس کرتا ہوں، وہ منہ بسوڑتے ہوئے بولا۔ کچھ دن تک انتظار کر لو، میں خود اپنے بیٹے کو لینے آؤں گا، رضا بخاری بے چینی سے بولا، کیونکہ بیٹے کو دیکھ کر اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں بھینچ لے۔ پھر وہ کتنی ہی دیر تک حنان سے باتیں کرتے رہے اور کافی دیر بعد فون بند کیا۔ فون بند کر کے رضا نے جائشہ کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیا۔ کھانا کھا کر آیا ہوں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چینج کرنے چلا گیا۔ جائشہ اپنی جگہ چابس ہو کر رہ گئی، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں میں مچلتے جذبات کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسے امتحان میں ڈال دیا ہے اس آدمی نے مجھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو جائشہ ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کافی ٹائم آ گیا ہے، اٹھ کر سو جاؤ۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ اسے کہہ کر بستر پر آ گیا تو وہ بھی چلتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ میں نے اس طرح کی ساڑی کبھی نہیں پہنی اور نہ مجھے پہننی آتی ہے، وہ اپنی انگلیاں چٹکتے ہوئے بولی۔ اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ گوگل سے نکال کر دیکھ لو اگر تمہارا ارادہ ہے تو۔ کوئی زبردستی نہیں ہے جائشہ، اگر تمہیں نہیں پہننا چاہتی تو مت پہنو۔ انفیکٹ کبھی کبھی رانیہ پہنتی تھی تو وہ کافی اچھی لگتی تھی، میں نے سوچا تم پر بھی سوٹ کرے گی اس لیے تمہارے لیے خرید لی، اتنا ہوا بنانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اب اسے واضح وضاحت دیتے ہوئے نرمی سے بولا۔ تو کیا آپ مجھ میں رانیہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ رضا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر گئی۔ نہیں، تم رانیہ سے مختلف ہو، لیکن دونوں کے دل ایک جیسے ہیں، بالکل صاف اور شفاف، کوئی کھوٹ نہیں۔ پتہ ہے وہ بھی کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے رضا کے چہرے پر قرب کے آثار نمودار ہوئے تو جائشہ کا دل بھی تڑپ کر رہ گیا۔ بہرحال یہ حقیقت تھی کہ وہ رضا کی زندگی کا اہم حصہ تھی اور رہے گی۔ رضا بخاری اس سے شدید محبت کرتا تھا اور یہ محبت اب بھی دل کے نہاؤ خانوں میں موجود تھی۔ جائشہ نے رضا کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ لے کر اپنے ہونٹوں سے لگایا تو اس کے لمس سے رضا کے دل میں ایک سکون سا اترا تھا۔ سو جاؤ، کافی ٹائم ہو گیا ہے، پریشان نہیں ہونا، تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں، تم نہیں پہننا چاہتی مت پہنو، یہ کہتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل سے لیمپ آف کر دیا۔ اسی جگہ پر تو آ کر وہ بے بس ہو جاتی تھی کہ رضا بخاری میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا۔ وہ دل میں سوچتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ آج کافی دنوں بعد رضا بخاری کی آنکھوں کے سامنے رانیہ کا سراپا لہرایا تو دل بے چین سا ہوا، لیکن جائشہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی دن تسلیم عدن کے ساتھ شہر آ گئی اور پھر دوست کو بخاری مینشن سے لے کر عدن کے فلیٹ پر آ گئی اور دونوں نے مل کر کھانا بنایا۔ کافی دیر تک دونوں دوستوں کو محسوس ہوا کہ وہ بھی زندگی جی رہی ہیں۔ نہیں تو علی حسن کی وفات کے بعد تسلیم کی زندگی بالکل بے رنگ ہو کر رہ گئی تھی اور فردوس کی تو کئی سالوں سے زندگی بے رنگ تھی۔ فردوس، مجھے لگتا ہے عدن پر حملہ ملک دلاور نے خود ہی کروایا ہے، وہ چائے پیتے ہوئے بولی۔ اب وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن عدن پر حملہ کروا کر اسے کیا ملے گا؟ جائشہ بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی، میڈیا میں ملک دلاور کو کافی کوریج ملی ہے اور وہ ہاسپٹل کی تعمیر میں بھی اپنا کریڈٹ لے رہا ہے۔ تم مجھے اجازت دو تو میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں فردوس۔ تسلیم چائے کا کپ سائڈ پر رکھتے ہوئے بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
نہیں تسلیم پلیز، تمہاری بیٹی اس کے گھر میں موجود ہے، اس کا بھی کچھ سوچو۔ وہ اب اس کا مستجاب کی طرف دھیان لگاتے ہوئے بولی، میری بیٹی کی مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ عدن حیدر اسے اپنے آپ سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جسے عدن جیسا داماد ملا۔ تسلیم کے لہجے میں عدن کے لیے بے تحاشا عزت اور پیار تھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو تسلیم چپ کر گئی۔ جائشہ ابھی تک آفس کیوں نہیں پہنچی؟ رضا بخاری دوپہر کو آفس آیا تو جائشہ کو ادھر غیر حاضر دیکھ کر اسے فون کر ڈالا۔ ضروری کام سے آئی ہوں، اب فون نہیں کرنا، آج آفس کا سارا کام آپ سنبھالیں، اب مجھے فون نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو رضا دانت پیس کر رہ گیا۔ جائشہ آج خوب دل لگا کر تیار ہوئی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ رضا کو رات کو دکھی کر چکی ہے، اس لیے آج وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ رضا بخاری نے دوبارہ فون نہیں کیا تھا، شاید وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ جائشہ نے آج کا پروگرام بھی نہیں کیا تھا۔ یہ آج اس کے کریئر کی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے اپنا لائیو پروگرام نہیں کیا تھا۔ رضا بخاری حیرت کا شکار ہوا تھا کہ آج اس کو اتنا کون سا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے وہ نہ تو آفس آئی اور نہ اپنا پروگرام کیا۔ اسی لمحے رضا کا نمبر پر جائشہ کی کال آئی۔ رضا صاحب گھر پر کب آئیں گے؟ وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ بیزار لہجے میں بولا۔ وہ جائشہ کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی۔ یہ جو آج اتنا سارا کام ہے یہ کروا کر ہی آؤں گا، تم پتہ نہیں کن سیر سپاٹوں پر نکلی ہوئی ہو۔ تب کر کہتے ہوئے وہ فون بند کرنے لگا۔ پلیز گھر آ جائیں، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جائشہ اب اپنے لہجے کو تھوڑا دھیما کرتے ہوئے بولی۔ ابھی تو اچھی بھلی ہو، اچانک کیا ہو گیا تمہیں؟ رضا حیرانی سے بولا۔ بخار ہے بس، اب آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھ کر ہنسنے لگ گئی۔ رضا بخاری کو پتا تھا کہ جائشہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس لیے تمام ورکرز کو ضروری ہدایت دے کر آفس سے باہر نکل آیا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو جائشہ کو دیکھ کر اپنی جگہ جیسے پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ ہاتھوں سے لے کر کلائیوں تک خوبصورت مہندی کے نقش و نگار واضح تھے۔ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے چوڑیاں بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی دی ہوئی ریڈ کلر کی ساڑی ہلکی سی جویلری پہنے وہ بہت جچ رہی تھی۔ چہرے کو بھی میک اپ سے سنوارا گیا تھا اور بال پیچھے کمر پر کھلے چھوڑے تھے۔ کیسا لگا جائشہ کا سرپرائز؟ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرائی۔ جائشہ ہمیشہ شوق ہی بن جاتی ہے۔ رضا بخاری اب سنبھل چکا تھا۔ مجھے سارا دن ایسے ہی پریشان رکھا، بتا دیتی آج تم اس سلسلے میں بزی ہو تو خوشی خوشی تمہیں چھٹی دے دیتا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں خود مالکین ہوں رضا صاحب، مجھے آپ سے چھٹی لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا کوٹ اتارنے لگ گئی تو رضا اس کی ادا پر قربان ہوا تھا۔ اس کی طرف بڑھا تو اس نے پیچھے کر دیا۔ فریش ہو کر کھانا آج خود کمرے میں لے کر آئیں، دلہن تو اب کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہ اب ایک ادا سے بولی تو رضا بخاری کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فریش ہو کے آتا ہوں، کھانا لے کر آؤ۔ وہ اپنی گھڑی اور والیٹ نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا۔ اگر بھائی آ گئے تو کیا سوچیں گے؟ نہ بابا نہ، آج کھانا آپ ہی لے کر آئیں گے، یہ نہ ہو ساڑی کے چکر میں گر کر اپنا پاؤں ہی توڑ بیٹھوں۔ وہ زور سے نفی کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے 5 منٹ تک آتا ہوں۔ یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا۔ باہر نکل اس نے طیبہ کو کھانا گرم کرنے کا بولا اور کمرے میں آ کر نظریں بس دستور جائشہ کا جائزہ لے رہی تھی جو اب اپنے موبائل میں بزی تھی۔ رضا بخاری کھانا لے کر آیا تو دونوں نے بڑے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا۔ میری منہ دکھائی تو دے، جائشہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی تو رضا بخاری نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ پہلے بتا دیتی تو بڑا اچھا انتظام کرتا، فی الحال رضا بخاری پر ہی گزارا کرو۔ وہ جذبات سے بہجل لہجے میں بولا۔ جھوٹ کیوں بولا؟
کہ مجھے بخار ہے؟ رضا اس کے خوبصورت صحرابی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو ریڈ کلر کی ساڑی میں غضب ڈھا رہا تھا۔ ہاں تو مجھے تو کب کا بخار ہے، آپ کی عشق کا بخار، اور دوا تو آپ کے پاس ہے نا۔ وہ اب نگاہیں جھکائے ہوئے بہت خوبصورت اظہار کر گئی تھی۔ رضا بخاری کے دل میں ایک تلاطم سا برپا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی محبت کے رنگ اترے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے بولا۔ سارے دن کی محنت ہے رضا صاحب۔ اچھا جی، یہ مہندی کب لگوائی؟ وہ اب اس کی کلائیاں تھام کر اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کئی گھنٹے پارلر میں رہی ہوں، میرے سارے دن کی محنت ہے۔ وہ رضا کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، اچھا آج رضا بخاری کے ہوش ٹھکانے لگا ان کا پروگرام ہے، تم تو ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہو، ان مصنوعی آرائشوں کی تمہیں ضرورت نہیں، لیکن تم نے میرے لیے اتنی محنت کی، شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو جوشن نے خود سپردگی کے عالم میں رضا کے سینے سے لگ گئی۔ رضا بخاری بھی اپنی زندگی میں آئی اس خوبصورتی کو اندر تک محسوس کرنا چاہ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم نے میرے دل پر کنٹرول کیا، کچھ ایسا تو خاص ہے تم میں جو رضا بخاری کو چاروں شانے جیت کر گیا۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے لمس کی خوشبو سے مہکاتے ہوئے بولا۔ اس خوبصورت اظہار پر جوشا اندر تک سرشار ہو کر رہ گئی تھی۔ شاید تم ہماری بات کو محض دھمکی ہی سمجھ رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ۔ وہ ہسپتال میں کام میں لگی تھی کہ اس کے نمبر پر کال آئی۔ وہ اندر تک ہل کر رہ گئی تھی۔ عدن کی زندگی سے نکل جاؤ، تمہیں 5 دن کا ٹائم دیتے ہیں، 5 دن سے اوپر ہوئے تو عدن کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دوسری طرف بھاری آواز میں کہا گیا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ پلیز مجھے بتا دو، کیوں ہماری زندگی میں زہر گھول رہے ہو؟ وہ اب بے بسی سے بولی تھی، کون ہو اس چیز سے تمہیں مطلب نہیں ہونا چاہیے لڑکی، عدن کی زندگی کیسے بچانی ہے تمہیں اس چیز سے مطلب ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر فون بند کر دیا گیا تو مستجاب اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ ہسپتال میں کافی کام بکھرا پڑا تھا، کیونکہ اتنے بڑے ہسپتال کو چلانا اکیلے مستجاب کے بس میں نہ تھا۔ ڈاکٹرز کا بھی انتخاب بڑے سوچ سمجھ کر کرنا تھا اور پورا عملہ رکھنا تھا، اس کے لیے خاصی محنت درکار تھی۔ لیکن مستجاب فون پر دی جانے والی دھمکیوں کی الجھنوں میں پریشان رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر فروا اور ڈاکٹر شلجیت بھی اس کا کافی ساتھ دے رہے تھے۔ مستجاب نے ایک دم سے عدن کو فون ملایا، کیا وہ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اس نے اس کے لہجے سے اس کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ آج جلدی گھر آ جانا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تو عدن اس کے پریشان لہجے پر پریشان ہوا تھا۔ عدن، میں کچھ دنوں کے لیے لندن جانا چاہتی ہوں۔ رات کو جب وہ سونے لگے تو مستجاب اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ عدن اس کی بات سن کر شوق میں آ گیا تھا۔ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا ہم ادھر ہی رہیں گے، پھر بار بار ایک ہی بات کیوں رپیٹ کر رہی ہو؟ وہ درشتگی سے بولا، ٹھیک ہے تم نہیں جانا چاہتی تو مت جاؤ، لیکن مجھے تو جانے دو نا، کیونکہ میں اس ماحول سے فیڈ اپ ہو گئی ہوں۔ وہ اب اس سے نظریں چراتے ہوئے بولی، ہوش میں تو ہو تم؟ پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تو جان بوجھ کر مجھے اذیت دینا چاہتی ہو۔ وہ اب غصے سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہ کئی لمحے تک اپنے اندر آنسو اتارتی رہی۔ آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گے، وہ اب دل پر پتھر رکھتے ہوئے بولی۔ عدن کا دل کیا کہ اس کا دماغ درست کر کے رکھتے۔ کیا میرے بغیر رہ لو گی؟ وہ بھی اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ آنکھیں ہزار شکوے لیے ہوئے تھی۔ ہاں رہ لوں گی، یہ کہہ کر وہ نظریں چرا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو مستجاب۔ وہ بھی اس کا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا،
تو اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اس کے سینے سے آ لگی اور زاروں کی تار رونے لگ گئی، جس پر عدن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا وہ چاہتی ہے۔ بتاؤ پرابلم کیا ہے مستجاب، مجھے پریشان مت کرو۔ وہ اب اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اب تھوڑا سنبھل کر بولی، ٹھیک ہے تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، میں تمہیں فورس نہیں کروں گا۔ میرا تو ارادہ تمہیں عمرے پر لے جانے کا تھا، لیکن تم لندن جانا چاہتی ہو، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور مستجاب کا دل کیا کہ وہ دیواروں سے ٹکرے مار مار کر روئے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، مجھے اس سے نکال لے، میں مر جاؤں گی۔ وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی اور اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے اٹینڈ نہ کی، لیکن پھر دوبارہ کال آئی تو اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال اٹینڈ ہی نہ کی۔ اسی وقت اس کی ذہنی سطح بالکل پسماندہ ہو رہی تھی۔ میسج چیون بولی تو وہ متوجہ ہوئی۔ موبائل اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے میسج کھولا اور پڑھتے ہوئے پیشانی گہرے تفکر کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ تمہیں اپنے شوہر کو ہر حال میں چھوڑنا ہوگا، ابھی اس نمبر پر رابطہ کرو، نہیں تو عدن ہمارے نشانے پر ہے۔ میسج پڑھتے ہی اس نے پاگلوں کی طرح نمبر ملایا۔ کیوں ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ خدا کا واسطہ ہے ہماری جان چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے بولے تو دوسری طرف سے کہکا لگایا گیا، ترس ہماری ڈکشنری میں شامل نہیں ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنا بوریا بستر گول کرو اور جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ اپنی ماں کو لے کر۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیا گیا۔ مستجاب کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ تھوڑی دیر بعد عدن کمرے میں آیا تو اس کی حالت دیکھ کر ایک دم پریشان ہوا۔ مستجاب کیا ہوا ہے، کیوں اتنی پاگل ہو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی حالت دیکھ کر رندے ہوئے لہجے میں بولا، چھوڑو مجھے، میری ٹکٹ کنفرم کرواؤ، میں اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی۔ وہ عدن کا ہاتھ جھٹک کر زمین سے اٹھ گئی اور جا کر بیٹھ کے ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ عدن اپنی جگہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا اور سوچنے لگا ایسی کون سی بات ہو گئی مستجاب اس طرح ہارش ری ایکشن دے رہی ہے۔ شدت ضبط سے اس نے اپنے بالوں سے مٹھیاں بھیجی اور غصے سے ایک نظر مستجاب کو دیکھتے ہوئے گیلری کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ جائشہ کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی دیکھ کر سبھی حیران ہوئے تھے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اس نے مہندی نہیں لگائی تھی۔ ابھی وہ کام ہی کر رہی تھی کہ رضا بخاری نے اسے اپنے کیبن میں طلب کیا، لیکن سر جھٹک کر وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رضا خود اس کے پاس آ گیا۔ میں نے تمہیں بلایا تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے پینسل پکڑتے ہوئے بولا، بہت کام ہے، کل کی چھٹی کافی نقصان ہوا ہے، اس لیے پلیز کام کرنے دے۔ وہ رضا بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن زیادہ دیر دیکھ نہ سکی، اس کی آنکھوں سے نکلتے جذبات سے وہ بے خبر نہ تھی، لیکن کل کی چھٹی سے تو میرا کافی فائدہ ہوا ہے۔ وہ اس کی چیئر گھماتے ہوئے بولا، لہجے میں معنی خیزی سے۔ جائشہ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ کیا کام تھا؟ وہ اب اپنے دل کو قابو پاتے ہوئے بولی، تمہاری طلب ہو رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تو وہ اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی، گالوں پر لالیاں اترنے لگی۔ پلیز رضا، میرا دھیان کام کی طرف رہنے دے، خود بھی پروفیشنل رہے اور مجھے بھی رہنے دے۔ التجائی انداز میں بولی، میں نے کیا کیا؟ وہ معصومیت سے بولا تو جائشہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسنے لگ گئی۔ بڑی چیز ہے آپ، وہ ابرو اٹھا کر بولی، مثلاً؟ وہ بھی اسی انداز میں بولا، پورے 10 منٹ آپ نے ضائع کروائے ہیں۔ وہ اپنی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے چلتا ہوں، گھر پر تفصیلی ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا ایک گال کھینچتا ہوا اس کے کیبن سے باہر نکل گیا اور جائشہ کئی لمحے تک اپنے آپ میں ہی مسکراتی رہی۔
دھت تیرے کی جائشہ، وہ خود رضا بخاری کو سوچتے ہوئے ٹائم ضائع کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام میں لگ گئی، لیکن رضا کا خیال آتے ہی ذہن اس کی طرف چلا جاتا۔ انٹر کام پر اسے عدن کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدن آیا تو وہ بے ساختہ آگے بڑھی تو عدن نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ کیسی ہے میری بہن؟ وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نگاہیں اس کی مہندی لگے ہاتھوں پر گئیں۔ ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے مہندی۔ اس نے اس کی دل سے تعریف کی۔ بس ایسے ہی کل لگوانے کا شوق ہوا تو جا کر لگوا آئی۔ یہ کہہ کر انٹر کام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیشا کچھ بھی مت منگوانا۔ اچھا چلو چھوڑو ان سب باتوں کو، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، میں تم سے ایک انتہائی ضروری بات کرنے آیا ہوں، بیٹھو۔ اس نے یہ کہا تو وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہید نہیں باندھوں گا، میں فردوس آنٹی کو حویلی لے جانا چاہتا ہوں۔ زندگی اور موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے میں ان کا مقام دلوانا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے ہی ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو چکی ہے۔ عدن ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا۔ عدن بھائی، مجھے اپنی ماں بہت عزیز ہے، میں اپنی ماں کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، پلیز آپ اس بات کو یہیں رہنے دیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ جیشا تم میری بات سمجھ نہیں رہی، میں انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے بابا کچھ احساس ہو، گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ لہجہ تھوڑا دکھی ہوا تھا۔ پلیز عدن بھائی، ابھی اس چیز کا وقت نہیں ہے، جائشہ التجائی انداز میں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب ملک دلاور کو پتہ چلے گا تو وہ اس کی ماں کو کسی بھی طریقے سے مروانے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدن نے اسے کافی تسلی بھی دی، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ اتنے میں رضا بخاری اندر داخل ہوا۔ عدن بڑی گرم جوشی سے اس سے ملا۔ جائشہ اور عدن کے چہرے کی طرف دیکھا، دونوں کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ کوئی ضروری میٹنگ چل رہی تھی تو میں چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ نہیں رضا صاحب، مجھے آپ کی سخت ضرورت ہے، اپنی وائف کو سمجھائیں۔ پھر عدن نے ساری بات اس کے گوش گزار کی تو رضا بخاری نے بھی اس سے 100% اتفاق کیا۔ رضا بخاری چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ہم پر اعتماد کرو، اماں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، ہم انہیں ان کا جائز حق دلوانا چاہتے ہیں۔ تم تو بڑی بہادر ہو، تمہیں تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ رضا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اجازت دو اپنے بھائی کو پلیز، رضا بخاری کے لہجے میں ریکویسٹ تھی۔ وہ کہاں رضا بخاری کی کوئی بات ٹال سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ سے بے چینی سے اٹھ کھڑی ہوئی تو رضا نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اعتماد رکھو۔ رضا نے یہ کہا تو وہ بے ساختہ رونے لگ گئی۔ میری ماں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو میں آپ دونوں سے جواب مانگوں گی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اب عدن آگے بڑھا اور اپنی بہن کو بہت زیادہ تسلی دی۔ ویسے ماننا پڑے گا بخاری صاحب، جائشہ آپ کے ہی قابو میں آتی ہے۔ وہ اب ماحول کو تھوڑا نارمل بناتے ہوئے بولا تو رضا بخاری کھل کر مسکرایا۔ رضا بخاری کو بھی آپ کی بہن نے ہی قابو کیا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ بھی دو بدو بولا تو جائشہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ اپنے بھائی پر پورا اعتماد کرو، ابھی چلتا ہوں، پھر دوست آنٹی اور تسلیم آنٹی دونوں کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ وہ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر باہر نکل آیا۔ وہ پھر دوست کو لینے آیا، لیکن پھر دوست مان نہیں رہی تھی، لیکن تسلیم اور عدن دونوں نے سمجھا بجھا کر اسے حویلی لے آئے۔ پھر دوست کو لگ رہا تھا کہ جیسے وہ آج پتھر کی ہو گئی ہے۔ دل میں ہزار خدشے اور وسوسے آ رہے تھے۔ وہ شخص جس نے اس سے نکاح کر کے بھی اس کو رسوا کیا، اس کی کون سا فطرت بدل جانی تھی۔ وہ حویلی پہنچا تو ملک دلاور حویلی میں ہی موجود تھا۔ بابا،
آپ سے کسی کو ملوانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ خوش ہوں گے یا غمزدہ۔ عدن محب انداز میں بولا تو ملک دلاور اس کی طرف پوری جان سے متوجہ ہوا۔ کس سے ملوانا چاہتے ہو؟ ملک دلاور کو اب تجسس ہوا تھا۔ ان سے ملیے، یہ ہے فردوس آنٹی، آپ کی اہلیہ۔ اب پتہ نہیں دوسری بیوی ہے کہ تیسری، اب یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا۔ عدن فردوس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باپ کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو ملک دلاور کو ایسے لگا جیسے اس پر کوئی آسمان گر گیا ہو۔ زمین آسمان کا آنکھوں کے سامنے گھومنا کیا ہوتا ہے یہ آج ملک دلاور کو صحیح معنوں میں پتا چلا تھا۔ کئی لمحوں تک تو وہ بول نہ سکا، جیسے قوت گویا محروم ہو گیا ہو۔ عدن بڑے غور سے اپنے باپ کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ کیوں؟ کیا مل کر خوشی نہیں ہوئی یا صدمہ ہوا ہے؟ عدن اب چلتے ہوئے باپ کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، جبکہ تسلیم کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ تھی۔ کون ہے یہ عورت؟ میں اسے نہیں جانتا۔ ملک دلاور اب کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال چکا تھا اور عدن کو دیکھتے ہوئے بولا تو عدن کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ چھو گئی۔ کیا آپ اب بھی انکار کریں گے بابا؟ کیا آپ کو ذرا احساس نہیں جو کچھ آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا؟ کیا کبھی زمین ایک کچو نہیں لگائے؟ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی آہستگی سے بولا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کسی بھی عورت کو میرے سامنے لا کر کھڑا کرو گے اور بولو گے میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر لوں تو ایسا ممکن نہیں، ہٹو میرے سامنے سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا، لیکن عدن نے اپنے باپ کا بازو پکڑ لیا۔ تو کیا آپ نے بات تسلیم نہیں کرتے کہ فردوس آنٹی آپ کی بیوی ہیں؟ عدن غصے سے اپنے لب بھیج کر باپ سے سوال کر گیا۔ نہیں، وہ فردوس سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ ملک دلاور، کیا خدا کا ذرا سا بھی خوف نہیں؟ کیا تمہیں قبر یاد نہیں؟ فردوس ملک دلاور کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے آرام سے بولی، بکواس بند کرو گھٹیا عورت۔ میرے امیج کو نقصان پہنچانے کے لیے تم طرح کی کئی عورتیں آئیں اور گئیں، جتنے پیسے چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مجھ پر الزام لگانا بند کرو۔ ملک دلاور نے جھوٹ بولنے کی انتہا کر دی تھی، وہ بھی دیدہ دلیری سے۔ تو آپ اس رشتے سے انکار کر رہے ہیں؟ عدن بڑے ضبط سے بولا۔ ملک دلاور، تمہاری طرح کے انسان رات کے اندھیروں میں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور صبح کے اجالے میں بڑے پارسا بنتے پھرے ہیں۔ خدا کو کیا منہ دکھانا ہے؟ کچھ ذرا احساس نہیں؟ تسلیم اپنے بڑے دکھ سے بولی تھی۔ اتنے میں راستہ بیگم بھی ادھر آ گئی تھی اور صورتحال دیکھ کر پچکا کر رہ گئی۔ بابا، میں پھر بھی آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ اس نکاح کو تسلیم کریں اور فردوس آنٹی سے معافی مانگ لیں۔ عدن اب بے بسی کی انتہا پر تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے باپ اپنے جرائم کو تسلیم کر لے، لیکن ملک دلاور کا دل تو بالکل میلا ہو چکا تھا۔ ملک صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ راشدہ بیگم کو اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ سب میرے خلاف سازش ہے راشدہ، جھوٹ بول رہے ہیں یہ سب۔ آپ کی اس عورت سے اولاد ہے؟ یہ کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ عدن ہلکا سا غراتے ہوئے بولا، کسی بھی اولاد کو تم میری اولاد بنا دو گے کیا؟ میں یہ بات مان لوں گا۔ ملک دلاور اب احتجاجیہ ہنسا تھا۔ ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد مانیں گے نا؟ عدن باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ ایک لمحے کے لیے ملک دلاور گڑبڑا کر رہ گیا۔ چلیں آنٹی، اب تسلیم آنٹی کے کمرے میں رہیں، اب بات ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہوگی۔ عدن نے فردوس کو اشارہ کیا تو تسلیم فردوس کو لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فردوس کے اندر آندھی اور طوفان جیسے جگڑ چل رہے تھے۔ کیسا انسان ہے، اتنے سالوں بعد بھی اس میں ذرا تبدیلی نہیں آئی۔ مالک صاحب، مجھے کیوں لگ رہا ہے
جیسے یہ عورت سچ کہہ رہی ہے اور عدن بھی سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ میں عدن کو جانتی ہوں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ راشدہ ملک دلاور کو دیکھتے ہوئے بولی، جاہل عورت، تم بھی ان کی باتوں پر ایمان لے آئی ہو؟ یہ میرے خلاف بہت گہری سازش ہے جس کا شکار عدن بھی ہو رہا ہے۔ جیل سے رہا ہو کر آ گیا ہوں، اس لیے دشمنوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے انہوں نے دوسری چال چل دی۔ چلتا ہوں، رات کو ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر ملک دلاور وہاں سے اپنے ڈیرے کے لیے روانہ ہو گیا، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نئی پریشانی کو کیسے ہینڈل کرے۔ عدن کمرے میں آیا تو مستجاب ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھی۔ بے ساختہ اس کو فون ملایا۔ مستجاب جو اپنی چیئر پر پریشان بیٹھی ہوئی تھی، عدن کا فون آنے پر ایک دم چونکی۔ گھر کیوں نہیں آئی؟ عدن بے چینی سے بولا، ابھی ہاسپٹل میں کچھ کام ہے، اس لیے آج ذرا لیٹ آؤں گی، تم کھانا کھا کر سو جاؤ۔ یہ کہہ کر مستجاب نے فون بند کر دیا اور دوسری طرف عدن موبائل کو کئی لمحوں تک ایسے غصے سے گھورتا رہا جیسے سارا قصور اس کا ہو۔ وہ بے دلی سے فریش ہو کر بغیر کھانا کھائے لیٹ گیا۔ اس کا ذہن مختلف پریشانیوں کی آمادہ جگہ بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ کا رویہ اس کے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے باپ کو کیسے قائل کرے کہ وہ اپنے ماضی میں کیے گئے گناہ کو تسلیم کرے تاکہ ان کا کچھ تو ازالہ ہو۔ ادھر مستجاب بھی فون پر آنے والی دھمکیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ عدن سے دور جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن مسلسل آنے والی دھمکیوں سے وہ مجبور ہو کر رہ گئی تھی کہ اس کو سب سے پہلے عدن کی جان بچانی چاہیے۔ کافی رات گئے وہ گھر آئی تو عدن کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ایک دم ہی پریشانی نے آ گھیرا تو عدن کا فون ملایا، لیکن فون بھی کمرے میں موجود تھا۔ اس نے بے چینی سے دروازہ گیلری کا کھولا، لیکن عدن وہاں بھی موجود نہیں تھا۔ سارا گھر چھان مارا، پھر کچھ سوچتے ہوئے چھت پر گئی تو اس کو ایک سایہ سا نظر آیا۔ عدن چیئر پر بیٹھا سگریٹ سے شغل فرما رہا تھا اور غصے سے آگے بڑھی اور سگریٹ چھین کر نیچے پھینک دیا، اور عدن نے حیرت سے غصے سے اسے دیکھا۔ چلو نیچے، وہ غصے سے بولی۔ اپنے کام سے کام رکھو مستجاب، مجھے ڈسٹرب مت کرو، چپ کر کے جا کے سو جاؤ۔ وہ اب رکھائی سے بولا تو مستجاب کے اندر بہت کچھ زور سے ٹوٹا تھا۔ بے ساختہ آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور وہ چپ کر کے سیڑھیاں اتر گئی۔ دل تو کر رہا تھا کہ سارے جہاں کو آگ لگا دے، لیکن اس کو ضبط کرنا تھا۔ عدن اور اس کی ماں کی جان خطرے میں گھری ہوئی تھی۔ اس غصے سے بول کر عدن کے دل کو چین کہاں تھا، لیکن وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اپنے آپ کو سزا دیتا رہا۔ فردوس، تم پریشان نہ ہو، اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے، اللہ اس شخص کو ضرور سزا دے گا، تسلیم فردوس کو تسلی دیتے ہوئے بولی تو کئی آنسو فردوس کی آنکھوں سے گرے تھے، جن کو تسلیم نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ اتنے میں فردوس کے نمبر پر جائشہ کا فون آیا۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ جائشہ پریشانی سے بولی، ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ فردوس اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، ملک صاحب نے کچھ حقیقت تسلیم کی یا نہیں؟ جائشہ نے بے چینی سے سوال کیا۔ جن کے دل پر مہر لگ چکی ہو وہ لوگ کہاں حقیقت تسلیم کرتے ہیں؟ فردوس بڑے آرام سے بولی، مجھے پہلے ہی یہی امید تھی، اسی لیے میں نے کبھی ان کے سامنے یہ حقیقت لانے کی کوشش نہیں کی اماں۔ چلیں اب پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کئی لمحوں تک اس طرح بھی کیفیت میں رہی۔ رضا بخاری کمرے میں داخل ہوا تو اس کو پریشان پایا۔ کیا ہوا جائشہ؟ آر یو اوکے؟ وہ چلتا ہوا اس کے قریب صوفے پر ہی بیٹھ گیا تو وہ آنکھیں کھول کر رضا بخاری کو کئی لمحوں تک دیکھتی رہی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر وہ صوفے سے اٹھ گئی اور رضا بخاری کے کپڑے نکالنے لگ گئی۔ اب فریش ہو جائیں پھر بات کرتے ہیں، وہ رضا بخاری کو ٹراؤزر اور شرٹ پکڑاتے ہوئے بولی تو وہ اس کے ہاتھوں سے اپنے کپڑے لے کر فریش ہونے چلا گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ رضا بخاری بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، میرا باپ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا کہ میری ماں اس کی بیوی ہے،
اور میں اس کی بیٹی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے جائشہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آئے تو رضا کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ وہ شخص ضرور تسلیم کرے گا، یہ رضا بخاری کا تم سے وعدہ ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، کیا کریں گے آپ؟ وہ اب حیرانی سے رضا بخاری کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تم پریشان مت ہو اور اپنے ذہن پر زور مت ڈالو، چپ کر کے سو جاؤ۔ رضا بخاری اب لائٹ سے انداز میں بولا۔ عائشہ مزید پریشان ہو گئی۔ پلیز ایسا ویسا کچھ کر کے اپنی جان کو خطرے میں مت ڈالیے گا، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی عائشہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ مجھے کچھ بھی کسی سے بھی تسلیم نہیں کروانا، پلیز رضا، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، عائشہ اب ڈرے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو رضا بخاری نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میری عائشہ اتنی بزدل تو نہیں ہے جتنی ابھی ہو گئی ہے۔ رضا عائشہ کا ہاتھ سہلاتے ہوئے بولا، محبت کو کھو دینے کا ڈر ہمیں بزدل بنا دیتا ہے۔ وہ اب اپنے اندیشے کو اس کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے بولی، محبت انسان کو بزدل نہیں بناتی، بلکہ محبت تو انسان کو بہادر بناتی ہے۔ میں تمہیں بہادر ہی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ڈری سہمی عائشہ مجھے منظور نہیں۔ رضا اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تو عائشہ کے اندر تک سکون اتر گیا، جبکہ رضا بخاری کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ ساری رات دونوں کہاں سو سکے تھے؟ عدن تو 10 بجے ہی آفس کے لیے روانہ ہو گیا تھا، جبکہ مستجاب ابھی تک سو رہی تھی۔ عدن کا دل بہت بوجھل سا تھا۔ دوپہر کو وہ عائشہ کی طرف چلا گیا۔ بھائی آپ پریشان مت ہوں، کسی بھی قسم کی ٹینشن مت لیں۔ عائشہ عدن کی بکھری ہوئی حالت دیکھ کر اندر تک کٹ کر رہ گئی۔ پریشانی تو ہے نا عائشہ؟ یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ ابھری۔ چلے کہیں باہر چلتے ہیں، آج کا لنچ آپ کی بہن کی طرف سے، عائشہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولی تو عدن مسکرا دیا۔ لنچ تو ہوگا لیکن میری طرف سے، عدن یہ کہتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں بھائی، اپنی بہن کو بھی تو خوش کر دیں، عائشہ ہنستے ہوئے بولی۔ بہن کو بھی خوش کر لوں گا لیکن لنچ میری طرف سے ہوگا، وہ آفس سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ اسی وقت رضا بخاری اندر داخل ہو رہا تھا، جس سے عدن کافی گرم جوشی سے ملا تھا۔ بیگم صاحبہ کدھر؟ وہ اب عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ 2-3 گھنٹوں تک آ جاؤں گی، لنچ کے لیے جا رہی ہوں، وہ رضا بخاری کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم آرام سے جاؤ۔ رضا بخاری یہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھ گیا تو وہ عدن کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ پھر دونوں نے مل کر لنچ کیا۔ عدن کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ رات کا بھوکا تھا۔ دونوں بہن بھائی نے کافی اکٹھے ٹائم گزارا، دونوں ہی کافی حد تک ریلیکس ہو گئے تھے۔ عدن کی کسی بات پر عائشہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اسی وقت ارسلان کی گاڑی بھی وہاں کھڑی تھی کیونکہ ٹریفک سگنل کی وجہ سے گاڑیاں رکی ہوئی تھیں۔ میر ارسلان نے اپنا موبائل نکال کر عدن کا نمبر ملایا۔ کہاں ہو جگر؟ تم سے ملنا چاہ رہا تھا، میر ارسلان عائشہ کی اپنی آنکھوں میں فوکس کرتے ہوئے بولا، جو مہرون کلر کے سوٹ اور حجاب میں بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ اس وقت تو بیزی ہوں، کل ملاقات ہوگی، عدن فون کان کو لگاتے ہوئے بولا۔ کیا ضروری میٹنگ چل رہی ہے؟ ہاں بہت ضروری، وہ عائشہ کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے پھر ملاقات ہوتی ہے، یہ کہہ کر میر ارسلان نے فون بند کر دیا۔ اس کے اندر مختلف قسم کے خیالات چل رہے تھے، نہ وہ عدن پر شک کر سکتا تھا نہ ہی عائشہ پر، کیونکہ دونوں ہی ایسے نہیں تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی ان کے پیچھے لگا دی۔ عدن نے عائشہ کو اس کے آفس کے سامنے اتارا اور اترنے سے پہلے اپنے ساتھ لگا کر اس کے سر پر بوسہ دیا، تو عائشہ نے بھی عدن کے ماتھے پر اور گالوں پر پیار کیا۔ تو میر ارسلان کے اندر آندھی اور طوفان جیسے جگر چڑھنے لگے۔ بے شک وہ اس کی اپنی بہن کہتا تھا لیکن اس کی سگی بہن تو نہ تھی۔ مختلف سوچیں میر ارسلان کے ذہن کو پاگل کر رہی تھی۔ آج اس نے روحی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا لیکن وہ اس چکر میں یہ سب بھول گیا۔ وہ گھر آیا تو روحی سے غصے سے دیکھنے لگ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، ایک ضروری میٹنگ تھی، بس اسی میں بیزی تھا، میر ارسلان شرمندگی سے بولا۔
ضروری میٹنگ میں بزی تھے یا کسی کے ضروری خیالوں میں بزی تھے؟ روحی اب طنزیہ بولی۔ کتنے دنوں بعد وہ میر ارسلان کی پسند کے کپڑوں میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ روحی میرا دماغ مت خراب کیا کرو، وہ غصے سے کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور روحی اپنے آپ کو کوسنے لگ گئی۔ مستجاب اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک برقع پوش مریض بن کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کو فون پکڑایا۔ یہ کچھ کاغذات بھیجے ہیں، ان پر سائن کر دو۔ مستجاب نے حیرت سے فون سنا اور اس برقع پوش عورت کے ہاتھوں سے کاغذات لیے۔ کاغذات کو دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس نے کاغذات اٹھا کر نیچے پھینک دیے۔ یہ بکواس نہیں ہے۔ اگر عدن کی اور اپنی ماں کی زندگی چاہتی ہو تمہیں عدن سے علیحدگی اختیار کرنی ہوگی اور ان خلا کے پیپرز پر سائن کرنے ہوں گے، وہ عورت پر اصرار انداز میں بولی تو مستجاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے کہا نا میں لندن چلی جاؤں گی، پھر سب فضولیات کا کیا فائدہ ہے؟ میں ان پیپرز پر کسی بھی صورت سائن نہیں کروں گی، وہ اٹل انداز میں بولی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل گئی کہ وہ عدن سے علیحدگی اختیار کرے گی۔ سائن تو تمہیں کرنے ہوں گے، میں تمہارے بیگ میں رکھ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت اس کے بیگ میں پیپر رکھنے لگ گئی۔ مستجاب نے وہ پیپر چھین کر پھاڑ دیے اور وہ عورت ہنسنے لگ گئی۔ بہت محبت کرتی ہو اپنے شوہر سے، یہ ہمیں پتہ ہے، اسی لیے ہم نے ان پیپرز کی کاپیاں بنوائی ہیں۔ بے فکر رہو، وہ عورت مسکراتے ہوئے بولی۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے؟ کیوں ہم میاں بیوی کو علیحدہ کرنا چاہتے ہو؟ مستجاب اب بے بسی سے بولی۔ محبت کے دشمن ہیں ہم، تم دونوں کی محبت ہضم نہیں ہو رہی ہم سے، بس یہ سمجھ لو، اور اگر ان پر سائن نہیں کیے یہ تمہاری ماں کی زندگی کی ضمانت تو ہم نہیں دے سکتے۔ ایک گولی کی مار ہے تمہاری ماں، وہ عورت اب صفاقی سے بولی تو مستجاب کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے میرا پیچھا چھوڑ دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ مستجاب اب ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ہم پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس سے اپنی انرجی ضائع مت کرو لڑکی۔ یہ میں تمہارے بیگ میں رکھ رہی ہوں، ان پر سائن کر دو اور واپس لندن چلی جاؤ۔ اتنی خوبصورت ہو کوئی نہ کوئی تو مل ہی جائے گا، بس عدن کی جان چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر وہ عورت کمرے سے باہر نکل گئی اور مستجاب ٹیبل پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زندگی میں اس نے اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ مستجاب نے اپنی ماں سے لندن جانے کی بات کی تو وہ کافی حیرت کا شکار ہوئی۔ بیٹا میں ابھی نہیں جانا چاہتی، ابھی فردوس کا معاملہ درپیش ہے، اس سے ذرا فارغ ہو جاؤ پھر کچھ سوچتی ہوں، تم عدن کے ساتھ چکر لگاؤ۔ وہ مستجاب کو دیکھتے ہوئے بولی جس کی آنکھوں میں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ نہیں ماما، میں عدن کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، پلیز میرے ساتھ چلیں، وہ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے مستجاب، تم کافی پریشان لگ رہی ہو، کیا عدن کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ تسلیم اب پریشانی سے بولی۔ نہیں ماما، بس ادھر کی روٹین سے تنگ آ گئی ہوں، لائف میں کچھ چینج چاہتی ہوں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، وہ بے چینی سے بولی۔ مجھے لگتا ہے جیسے کوئی بات ہے، تم تو عدن کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہتی، ایسا کیا ہو گیا کہ جس سے تم تنگ پڑ گئی ہو؟ وہ اب اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں آپ کی اور اپنی ٹکٹ کنفرم کروا رہی ہوں، بس مجھے کچھ نہیں سننا اور نہ کچھ کہنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور تسلیم بیگم کافی لمحوں تک پریشان کھڑی رہی۔ میری اور ماما کی ٹکٹس کنفرم کروا دو عدن، میں اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ عدن اپنے آفس کی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ایک دم پریشانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کئی لمحوں تک تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا قریب آیا۔ آر یو سیریس؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سنجیدہ ہوں، مذاق نہیں کر رہی،
وہ اب سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے بولی، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم میرے بغیر ہی لندن جانا چاہتی ہو؟ وہ پریشانی سے بولا، بس میرا دم گھٹتا ہے یہاں، میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اور اپنا چہرہ موڑتے ہوئے بولی، میرے بغیر رہ لو گی؟ عدن غصے اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے بولا، ہاں رہ لوں گی، کتنی دفعہ بولوں؟ اب چیختے ہوئے بولی۔ تو عدن کئی لمحوں تک اپنی جگہ جم سا گیا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا پاگل پن ہے؟ وہ اب اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے بولا، میں ہوش میں ہی ہوں عدن، پلیز میری جان چھوڑ دو۔ وہ اس کے ہاتھ چھٹک کر اس سے دور جا کھڑی ہوئی تو عدن مزید شوق میں چلا گیا۔ اتنی تنگ پڑ گئی ہو مجھ سے؟ کیا مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی ہو؟ عدن صدمے سے بولا، تمہاری ہر وقت کی پابندیوں سے تنگ آ گئی ہوں، یہ پہنو وہ نہ پہنو، میں آزادی سے جینا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ تو کچھ لمحوں تک تو عدن بول ہی نہ سکا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا دیتا ہوں، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر تم ادھر نہیں رہنا چاہتی تو میں تمہیں اپنے ساتھ زبردستی باندھ کر نہیں رکھوں گا۔ عدن یہ کہہ کر غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مستجاب کا دل کیا کہ وہ اپنی بے بسی پر چیخیں مار مار کر روئے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کئی لمحوں تک وہ گھٹ گھٹ کر روتی رہی، یا اللہ میری مدد کر، میں اس شخص سے ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں جانا چاہتی، میں کیا کروں؟ مجھے اس کی زندگی بھی عزیز ہے۔ خدا کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دوسری طرف عدن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مستجاب کو اچانک کیا ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک فیصلے پر پہنچ کر مطمئن ہو گیا۔ ملک دلاور آج اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا کہ ایک گاڑی مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک سنسان جگہ پر جا کر اس نے گاڑی کو 3-4 گاڑیوں نے آ گھیر لیا، اس پر فائرنگ کھول دی۔ ملک دلاور نے چیختے ہوئے حکم دیا تو اس کے گارڈ نے بھی فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اتنے میں ملک دلاور کے موبائل پر بیل ہوئی، آپ کے 3-4 گارڈ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر اپنی جان پیاری ہے تو چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ فون پر دوسری طرف سے کہا گیا تو ملک دلاور نے اپنے گارڈز کو فائرنگ کرنے سے روک دیا اور چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور ملک دلاور اور اس کے گارڈ کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ کون ہو تم؟ اور تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ملک دلاور ان کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، یہ ہم بتانے کے پابند نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں اور کہاں لے جا رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور کس مقصد کے لیے لے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، بے فکر رہیں۔ ان میں سے ایک آدمی بولا تو ملک دلاور چپ کر گیا۔ اس کو ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آنے والے کو دیکھ کر ملک دلاور کافی اچنبھے کا شکار ہوا تھا۔ کیسے مزاج ہے ملک صاحب؟ رضا بخاری چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے اغوا کرنے کی؟ ملک دلاور غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کیسے جرت ہوتی ہے لوگوں کو دھمکیاں دینے کی؟ کبھی میری بیوی کی گاڑی پر فائرنگ کرواتے ہیں، کبھی میری گاڑی پر فائرنگ کرواتے ہیں، کبھی میرے بچے کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ بزدلانہ اقدامات ہیں۔ جو مرد ہوتا ہے وہ سامنے سے وار کرتا ہے، جیسے آج میں نے آپ کو اٹھوایا اور آپ کے سامنے بھی حاضر ہوں۔ رضا بخاری بڑے آرام سے اپنی اینک کا فریم اتار کر اس پہ پھونک مارتے ہوئے بولا، کیا چاہتے ہو؟ ملک دلاور اب سنجیدگی سے بولا، گڈ کوسچن، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک اور بھی رشتہ میرا آپ کے ساتھ نکلتا ہے سسر صاحب۔ رضا بخاری نے یہ کہہ کر ملک دلاور کے سر پر تو جیسے بم پھوڑ دیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت سے بولا، رشتے میں آپ میرے سسر لگتے ہیں، بدقسمتی سے میری بیوی جائشہ کے آپ باپ لگتے ہیں۔ رضا بخاری ناگواری سے بولا، یہ جھوٹ ہے۔ ملک دلاور غصے سے بولا، کیا آپ نے آنٹی فردوس کو اغوا نہیں کیا تھا اور پھر ان کے ساتھ نکاح، اور وہ بھی خفیہ؟
پھر آنے والے بچے کو مارنے کی پلاننگ۔ لیکن آپ بھول گئے سسر صاحب، ایک اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کی پلاننگ سب پلاننگز پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ فردوس آنٹی کی بیٹی جائشہ اور آپ کی انچاہی بیٹی، اور میرا آپ کو اغوا کرنے کا یہ مقصد ہے۔ آپ دنیا کے سامنے اس نکاح کو اپنی بیٹی کو تسلیم کریں۔ سمپل سی بات ہے۔ رضا بخاری ملک دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے کیا پاگل سمجھ رکھا ہے؟ تم جو بھی مجھ سے منوانا چاہو گے میں تمہاری بات مان لوں گا۔ نہیں، تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس بات کو، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ ملک دلاور اکڑتے ہوئے بولا تو رضا بخاری کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ بڑے بڑے گھٹیا لوگ دیکھے لیکن آپ سے کم۔ یہ کہہ کر رضا بخاری نے کچھ تصویریں ملک دلاور کے سامنے پھینکی۔ اپنی عزت کا جنازہ نکلتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے تو اپنے گناہوں کو تسلیم کر لیں سسر صاحب، نہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے لیے نہیں بچیں گے۔ رضا بخاری سے غصے سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ملک دلاور کی جب تصویروں پر نگاہ پڑی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی تصویریں بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ملک دلاور اب اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے رضا بخاری نے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے سامنے لگی LED پر ایک ویڈیو پلے کی جو کہ ملک دلاور کی تیسری بیوی کی تھی۔ ملک صاحب، آپ کو دنیا کے سامنے مجھے بیوی تسلیم کر لیں، ایک بہت ہی مشہور اداکارہ ملک دلاور کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ ارے چھوڑو اس دنیا کو، تمہیں سارا کچھ تو فراہم کر رہا ہوں، جتنی دولت چاہتی ہو لے لو، بس مجھے خوش رکھو۔ ملک دلاور خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا تو رضا بخاری نے ویڈیو بند کر دی۔ اگر یہ ویڈیو وائرل ہو گئی تو کافی ہرٹ ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ ایک شریف عورت کو دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کر لیں گے یا اس طرح ایک کوٹھے سے اٹھی ہوئی عورت کو؟ فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ رضا بخاری کو کبھی کمزور سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اگر مجھے یا میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھے آپ کو مروانے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ میں دھمکی نہیں دیتا، سیدھا عمل کرتا ہوں۔ آج رات تک اس بات کو تسلیم کر لیں، نہیں تو وہ بدنامی ہوگی۔ کیا آپ کے خاندان کی عزت تو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی۔ رضا بخاری ملک دلاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غراتے ہوئے بولا تو ملک دلاور کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کتنے گھٹیا ہو تم لوگ، اپنی بیٹی پر ہی حملے کرواتے رہے، یہاں تک کہ اس کو اغوا کر کے اس کی عزت بھی خراب کرنے کی کوشش کی۔ شاید ضمیر ہی نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ رضا بخاری نے یہ کہہ کر اپنے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ ملک دلاور کو لے کر باہر نکل گیا۔ اور ہاں، ایک اور بات، آپ کی تیسری بیوی ہمارے قبضے میں ہے۔ اگر ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ٹی وی پر اس کا انٹرویو چلا دوں گا۔ رضا بخاری دھمکی امیز انداز میں بولا تو ملک دلاور اپنے دانت کچکچا کر رہ گیا۔ زندگی میں اس نے کبھی اپنے آپ کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا جتنا وہ اب کر رہا تھا۔ مجھے شاخ شاخ سے توڑنا، پھر بیچ بیچ سے جوڑنا، یہ ادا ادا بھی کمال ہے، یہ سزا سزا بھی کمال ہے، یہ شام کے دھند لکے دو اور قطرہ قطرہ سی بارش، مجھے پیاس پیاس میں ڈال کے پھر دشت دشت میں چھوڑنا، یہ اداس اداس اداسیاں اور دور دور کی دوریاں، مجھے اشک اشک بکھیر کے پھر ہنس ہنس کر سمیٹنا، یہ آگ آگ کا کھیل ہے، یہ روز روز نہیں کھیلنا، مجھے ورق ورق کھولنا پھر حرف حرف پہ سوچنا، یہ جفا جفا کے رستے اور وفا وفا کی منزلیں، مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈھونڈنا پھر چھوڑ چھوڑ کے چھوڑنا،
وہ چہرہ چہرہ حجاب ہے، میرے درد درد کا علاج ہے، یہ ادا ادا بھی کمال ہے، یہ سزا سزا بھی کمال ہے۔ عدن حیدر مستجاب کے بغیر سانس بھی نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے مجبور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے آج اپنے دادا کی بڑی یاد آئی تھی، جنہوں نے اسے بولا تھا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اسے کبھی مجبور مت کرنا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی جو مستجاب اسے چھوڑ کر جا رہی ہے۔ ایک دل کیا کہ اسے اپنے ساتھ باندھ لے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو مستجاب ابھی ہاسپٹل میں ہی تھی۔ وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ کپڑے نکالتے ہوئے کچھ کاغذات نیچے گر گئے، جو اس نے اٹھا کر ادھر ہی رکھنا چاہے لیکن کھول کر دیکھنے لگ گیا۔ جوں جوں وہ کاغذات دیکھتا جا رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمکنے لگے، آنکھوں میں تحریر سا سمٹ آیا۔ ایک دم ہی گھٹن کا احساس ہوا تو اس نے اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھول دیے۔ ایسا کیا ہو گیا کہ وہ کھلا کے پیپر کو دیکھ کر دیوار کو مکہ مارتے ہوئے بولا تو دل کر رہا تھا کہ مستجاب کا حشر کر دے۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گیا۔ مستجاب ڈاکٹرز کے پاس بیٹھ کر کچھ اہم امور پر بات کر رہی تھی کہ اچانک عدن کی کمرے میں آمد ہوئی۔ عدن کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سرد تھے۔ پھر بات کرتے ہیں، وہ ڈاکٹرز کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ اگر یہاں رہنا نہیں ہے تو چھوڑو اس ہاسپٹل کو، یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عدن آنکھوں میں شعلے لیے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تو مستجاب نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ عدن کی آنکھوں کے سرد پنے سے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ یہاں تک جب تک یہاں وہ اپنا فرض انجام دے رہی ہوں۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی تو عدن کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تمہاری ٹکٹ کنفرم کروا چکا ہوں، جانے کی تیاری کر لو، کوئی فرض بھی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے عدن نے ٹکٹ اس کے منہ پر دے ماری، جس پر مستجاب کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی۔ اس کو لگا کہ عدن کے اس طرح کے رویے کی وجہ سے اس کا سانس لینا دشوار ہو جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ وہ رندے ہوئے لہجے میں بولی تو عدن کا دل کیا کہ اس سے پوچھے کہ یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو بیچ رستے میں چھوڑ جانے کا، اپنا عادی بنا کے ایک دم سے بچھڑ جانے کا۔ یہ لڑکی اس کی سانسوں میں بستی تھی، اس کی سانسیں چھیننے پر تلی ہوئی تھی۔ عدن نے جس انداز میں اسے دیکھا، اس کی آنکھوں نے 1000 بار شکوے کیے تھے۔ ایک دم سے ہی مستجاب نے منہ پھیر لیا تو عدن دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، اور مستجاب کے رکے ہوئے آنسو تیزی سے آنکھوں سے رواں ہوئے تو وہ ہچکیوں سے رو دی۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں، تم مجھے میری خواہشوں سے زیادہ عزیز ہو، تمہاری زندگی میرے لیے ایک اہم چیز ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ ڈاکٹر فروہ ایک دم سے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے ایسے روتے دیکھ کر ششدر سی رہ گئی۔ کیا ہوا ہے مستجاب، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ پریشانی سے بولی تو مستجاب ایک دم سے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ کچھ نہیں، ایسے ہی بس دل بھر آیا، وہ اپنے آنسو کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے بولی۔ عدن بھائی بھی غصے سے باہر نکلے ہیں، کیا کوئی لڑائی ہو گئی ہے؟ وہ نرم لہجے میں استفار کرنے لگی۔ نہیں، بس تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے، اور کچھ نہیں، مستجاب نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ یہ چھوٹی سی جھڑپ نہیں لگ رہی مستجاب۔ یہ کہتے ہوئے اس کی نگاہیں ٹیبل پر گئیں تو وہ ٹکٹ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ یہ کیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں پتا ہے تمہارے اس ہاسپٹل کو کتنی ضرورت ہے، اس ہاسپٹل کو تعمیر کرنے کے لیے کتنی محنت لگی ہے، اور تم ایسے چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ڈاکٹر فروہ حیرانی سے بولی، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔
وہ اب ٹکٹ اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، عدن بھائی کیسے رہیں گے تمہارے بغیر؟ شاید اسی لیے تم پر غصہ ہیں۔ وہ افسوس بھرے انداز میں بولی تو مستجاب چپ کر گئی، کیونکہ اس سوال کا جواب تو اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ آج جائشہ کو رضا بخاری سارا دن ہی نظر نہ آیا تو ایک بے چینی نے آن گھیرا۔ کئی دفعہ فون ملایا لیکن رضا بخاری کی کال اٹینڈ نہ کی تو اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ 8 بجے کا پروگرام کر کے دفتر سے نکلی رہی تھی کہ رضا بخاری کی آمد ہوئی۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ گاڑی سے باہر نکلا تو جائشہ کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوئی، کیونکہ وہ اس رنگ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک دم سے غصے نے آ گھیرا۔ رضا بخاری چلتا ہوا اس کے قریب آیا لیکن اس نے منہ پھیر لیا۔ لگ رہا ہے موسم کافی ابرا آلود ہے۔ رضا بخاری اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، یہ کون سا طریقہ ہے غائب ہونے کا؟ صبح سے کتنی دفعہ فون کر چکی ہوں لیکن مجال ہے سوائے ایک دفعہ کے جو آپ نے فون اٹینڈ کیا ہو، میں آپ سے بالکل بھی بات نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، جہاں مدثر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ چلو مدثر۔ وہ رضا بخاری کو غصے سے گھورتے ہوئے مدثر سے مخاطب ہوئی تو ایک مسکراہٹ رضا کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا آفس میں داخل ہوا۔ جائشہ غصے سے پیچ و تاب کھاتی ہوئی گھر پہنچی۔ یعنی میری پرواہ ہی نہیں، میرا غصہ کرنے پر کیسے مسکراہٹ اچھال کر اندر چلے گئے، میں بھی اب نہیں مانوں گی۔ وہ غصے سے اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ باجی کیا ہوا، کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ کومل جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو جائشہ نے اپنے منہ کے زاویے نارمل کیے۔ نہیں بس ایسے ہی، ایک کپ چائے کا بنا دو کومل۔ جواد بھائی آئے ہیں کہ نہیں؟ وہ کومل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ابھی تو نہیں آئے، آپ کھانا کھا کر چائے بھیجیے گا۔ کومل جائشہ کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، کھانے کو دل نہیں کر رہا، تم ایک کپ چائے کا بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تھوڑی دیر بعد رضا بخاری بھی گھر آ گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ چائے پی رہی تھی۔ رضا بخاری نے ایک دم کپ اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ رضا بخاری کو خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں کھانے کا بول کر آیا ہوں، کھانا لگ چکا ہے، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، مجھے نہیں کھانا کھانا، آپ جا کر کھا لیں، جدھر آوارہ گردی کرنے گئے ہوئے تھے ادھر سے کیا کھانا نہیں ملا؟ وہ اب غصے سے بولی تو رضا مسکرانے لگ گیا۔ جائشہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھنے لگ گئی۔ کیا زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ وہ اب اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو جائشہ نے ایک زبردست قسم کی گھوری اس پر ڈالی اور اپنے دل کو سختی سے ڈپٹا، جو رضا کو دیکھ کر بے اختیار ہوتا تھا۔ بات مت کرے مجھ سے، میں آپ سے سخت قسم کی ناراض ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی، یار سخت قسم کی بھوک لگی ہے، ناراضگی بعد میں رکھ لو، میں تمہیں ٹھہر کے منا لوں گا، چلو آؤ۔ یہ کہہ کر وہ ہاتھ پکڑ کر ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا۔ کھانے سے کیا ناراضگی، چلو اب شاباش کھانا شروع کرو۔ رضا بخاری سے پیار سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولا تو وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگ گئی، کیونکہ بھوک تو اسے بھی لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں جانے لگا تو رضا بخاری کے موبائل پر بیل ہوئی تو وہ ایکسکیوز می کہتے ہوئے موبائل لے کر سائڈ پر چلا گیا، جس پر جائشہ کو مزید غصہ آنے لگا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمبل منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ سو گئی ہو کیا؟ تھوڑی دیر بعد رضا بخاری اس کے ساتھ بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا تو اور اس کے منہ سے کمبل ہٹایا، مجھے آپ سے بات بھی نہیں کرنی۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی، لیکن مجھے تو بات کرنی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے رضا بخاری نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے لیا۔ چھوڑے مجھے، اتنا بھی کوئی کسی کو ستاتا ہے جتنا تم ستا رہی ہو۔ اگلی بات اس کی رضا بخاری نے مکمل کی تو جائشہ کے تو گویا سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی تھی،
آپ بھی بڑی چیز ہیں رضا صاحب. کہاں تھے آج سارا دن؟ وہ مخصوص بیویوں والے انداز میں بولی. تمہارے آس پاس ہی تو تھا. کیا محسوس نہیں کیا مجھے؟ رضا اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا. میرے ساتھ یہ تھرڈ کلاس قسم کے ڈائلاگ بازی مت کریں. بات کو گھمائے مت. میرے سوال کا جواب دیں، نہیں تو مجھ سے دور رہیں. جائشہ غصے سے بولی. میرے جذبات کو ڈائلاگ بازی کا نام دے رہی ہو؟ ظالم لڑکی. یار ایک بہت ضروری کام سے گیا تھا. کل تک کا انتظار کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آج میں کس سلسلے میں بزی تھا. اسی لیے اب بحث مت کرو اور مجھے سکون لینے دو، جو مجھے تمہاری قربت میں ہی ملے گا. رضا بخاری نے یہ کہتے ہوئے اس نے جائشہ کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا، لیکن جائشہ کا دل مطمئن نہ ہو سکا. ایک صحافی کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہے. رضا بخاری مسکراتے ہوئے بولا تو وہ بھی مسکرانے لگ گئی. شکر ہے خدایا، چہرے پر کچھ مسکراہٹ تو آئی. واقعی میرا دل مطمئن نہیں ہو سکا. آج آپ اتنے اچھے لگ رہے تھے. عجیب و غریب وہم نے آنے لگے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی. مجھ پر پورا اعتماد رکھو. کسی اور کی طرف دیکھنا گناہ سمجھتا ہوں. وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا. آپ پر تو پورا اعتماد ہے، لیکن آج کل کی لڑکیوں پر نہیں. وہ رضا کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. کوئی انسان اس وقت تک خراب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لو. رضا اس کے چہرے پر اپنی محبت کی مہر ثابت کرتے ہوئے بولا تو جائشہ کچھ حد تک مطمئن ہو گئی. عدن حیدر پوری رات کمرے میں نہ آیا تو مستجاب تو کانٹوں پر لوٹنے لگ گئی. ایک دم سے دل کا درد بڑھا تو وہ بے ساختہ اپنے سینے کو مسلنے لگ گئی. ساری رات وہ بھی نہ سو سکی تھی. عدن حیدر فارم ہاؤس میں بیٹھ کر خود کو جلا رہا تھا. دل تو کر رہا تھا کہ سارے جہاں کو آگ لگا دے. مسئلہ ہوں تو نگاہیں نہ چراؤ مجھ سے. اپنی چاہت سے، توجہ سے مجھے حل کر دو. اپنے غم سے کہو ہر وقت میرے ساتھ رہیں. ایک احسان کرو، اس کو مسلسل کر دو. فجر کی اذانوں کی آواز کانوں میں پڑی. بے ساختہ اٹھ کر وہ وضو کرنے لگ گیا. خدا کے حضور جھک کر اپنی بے چین دل کو چین دینے چاہا، لیکن چین تو اس کا حویلی میں تھا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کئی آنسو بے اختیار آنکھوں سے نکل آئے. اگر اس نے مجھے چھوڑنا ہی تھا تو کیوں اتنی محبت میرے دل میں ڈالی کہ وہ نظر نہ آئے تو سانس بھی بوجھل ہونے لگتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے جیوں گا، لیکن جینا تو ہے. کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، اور مستجاب عدن حیدر بھی زندہ رہ کر دکھائے گا. کتنی دیر تک خدا سے گلے شکوے اور دعائیں کرنے کے بعد وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر حویلی کے لیے روانہ ہوا. آج اس کو اپنے دادا کی بڑی یاد آئی تھی، جو ہمیشہ مشکل وقت میں اس کے ڈھارس بنتے رہتے تھے. حویلی میں داخل ہوا تو لاؤنج میں دادا کی تصویر پر نظر پڑی. آپ کی لاڈلی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے دادا. اگر روک سکتے ہیں تو روک لیں اسے. وہ دادا کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا. آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. دل تو نہیں کر رہا تھا کمرے میں جانے کو، لیکن وہ پھر بھی چلا گیا. مستجاب چائے نماز پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی. وہ چلتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا. کتنے ہی لمحے اس کے وجود میں حرکت نہ ہوئی تو بے ساختہ تشویش سے اس کی طرف بڑھا. اس کو سیدھا کیا تو ایک دم سے مستجاب کی آنکھ کھلی تو بے اختیار عدن کے سینے سے آ لگی. کہاں تھے تم؟ ساری رات گزر گئی ہے. وہ روتے ہوئے بولی تو عدن اس کی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا. میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی مت کرو مستجاب، تنگ آ گیا ہوں میں ان سب سے. یہ کہتے ہوئے اس نے مستجاب کو اپنے سے دور دھکیلا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا. کئی لمحوں تک تو مستجاب ششدر سی بیٹھی رہ گئی. پھر اپنا غصہ تکیے سے اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی. عدن کا دل کیا کہ وہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے، لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی.
نیند تو کانٹوں کے بستر پر بھی آ جاتی ہے، تیری آغوش میں ہو سر یہ ضروری تو نہیں۔ صبح 10 بجے کے قریب ملک دلاور کی رضا بخاری کے گھر آمد ہوئی تو رضا بخاری تو نارمل تھا، لیکن جائشہ بہت حیران ہوئی تھی۔ جی آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں؟ جائشہ اپنا غصہ دباتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی، اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ ملک دلاور یہ کہتے ہوئے جائشہ کی طرف بڑھا تو جائشہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ملک دلاور کو دیکھنے لگ گئی۔ حیران مت ہو، انہیں احساس ہو گیا ہے، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی کو نام نہیں دیا، شاید اپنی بیٹی سے ملنے آئے ہیں۔ رضا بخاری جائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو ایک مسکراہٹ ملک دلاور کے لبوں کو چھو گئی جو جائشہ کو مصنوعی سی لگی۔ آپ میری ماں کے سامنے اپنے گناہوں کو تسلیم کریں اور انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام دے، تب بھی میرا دل آپ کو معاف نہیں کرے گا ملک صاحب، کیونکہ میں ان اذیتوں کو نہیں بھول سکتی جس سے میری ماں اور میں گزری ہیں۔ جائشہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے بولی تو رضا بخاری نے ملک دلاور کو اشارہ کیا، مجھے معاف کر دو جائشہ، میں پھر دوست سے بھی معافی مانگ لوں گا، تم میرے ساتھ حویلی چلو۔ ملک دلاور اب نرم لہجے میں بولا تو جائشہ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہم ضرور آئیں گے سسر صاحب، شام کو چکر لگائیں گے، ہمارا انتظار کیجیے گا۔ رضا بخاری سنجیدگی سے بولا تو ملک دلاور کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر ملک دلاور وہاں سے چلا گیا تو جائشہ مشکوک نظروں سے رضا بخاری کو دیکھنے لگ گئی۔ شاہ صاحب یہ سب آپ کی کرامات لگ رہی ہے، جائشہ رضا بخاری کی ٹائی ٹھیک کرتے ہوئے بولی تو ایک مسکراہٹ رضا کے لبوں کو چھو گئی۔ کیا چیز ہو یار تم، اس بات کو چھوڑو، بس رات کو اپنے باپ کے گھر جانے کی تیاری کرو۔ وہ محب سا مسکراتے ہوئے بولا، کس چیز کو لے کر میرے باپ کو مجبور کیا کہ وہ یہاں تک آیا ہے؟ مجھے جواب چاہیے رضا صاحب۔ کل کی مصروفیت اسی سلسلے میں تھی نا آپ کی؟ وہ اب ٹھیک ٹھیک اندازے لگاتے ہوئے بولی تو رضا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، جیسے وہ ہر وقت ہم سب کو ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں، اسی دفعہ انہی کا فارمولا میں نے انہی پر استعمال کیا اور کچھ نہیں۔ اچھا چلو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، رات کو سسرال بھی پہنچنا ہے۔ رضا بخاری جائشہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے بولا، مجھ سے زیادہ تو آپ کو میرے مائکے جانے کی جلدی ہے۔ وہ اب رضا کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرانے لگ گیا۔ بس یار فردوس آنٹی کو ان کے جائز مقام دلوانا چاہتا ہوں، اسی بات کی جلدی ہے۔ رضا بخاری وضاحت کرتے ہوئے بولا تو جائشہ اپنی قسمت پر اشک کرنے لگ گئی۔ اتنا اچھا شوہر ملنے پر دل بے اختیار خدا کے حضور شکر گزار ہوا تھا۔ رضا صاحب آئی لو یو ویری مچ، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے سے آ لگی تو رضا اس کے اظہار پر اندر تک مطمئن ہو گیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اس سے پہلے کہ میرا موڈ بدلے ہمیں آفس کے لیے نکلنا چاہیے۔ رضا بخاری آنکھوں میں جذبات لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے اس سے علیحدہ ہوئی، جس پر بے اختیار اس کا کہکا بلند ہوا۔ ماشاءاللہ، آج تو ابھی تک گھر میں رونق لگی ہوئی ہے، آج آفس اتنی دیر سے کیوں جا رہے ہو؟ جواد بخاری لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے بولا، جائشہ کے بابا آئے تھے اسی لیے دیر ہو گئی۔ رضا بخاری نے کہا تو جواد بخاری کافی حیران ہوا تھا۔ تفصیل سے بتاؤ ذرا، اور کل کیس کی ہیئرنگ ہے، کچھ ضروری نکات تم سے ڈسکس کرنے تھے، آج ذرا جلدی گھر آ جانا۔ جواد بخاری دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی آج ہم ذرا جائشہ کے بابا کے گھر جا رہے ہیں، آپ ایسے کرنا کہ دوپہر کو آفس آ جانا، لنچ بھی اکٹھا کریں گے اور ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی کر لیں گے۔ رضا بخاری یہ کہہ کر اپنا کوٹ پہننے لگ گیا۔ ٹھیک ہے، لنچ پر ویٹ کرنا، جواد بخاری یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جائشہ جب حویلی پہنچی تو اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، البتہ رضا بخاری کافی مطمئن تھا۔ ملک دلاور اور عدن گھر پر ہی موجود تھے۔
جائشہ نے عدن کو اپنی آمد کا بتا دیا تھا، اسی لیے وہ بھی جلدی گھر آ گیا تھا۔ کیسی ہو بیٹی؟ ملک دلاور نے جائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تو عدن نے حیرانی سے اس منظر کو دیکھا، جبکہ جائشہ کا رویہ بالکل روکھا پھیکا سا تھا۔ اتنے میں فردوس اور تسلیم بھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ مستجاب بھی گھر پر ہی موجود تھی، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے وہ ہاسپٹل سے جلدی گھر آ گئی تھی۔ جائشہ کے آنے کا سن کر وہ بھی ڈرائنگ روم میں آ گئی اور جائشہ کو بڑی گرم جوشی سے ملی تھی۔ میں آپ سب کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے فردوس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اب اسی حویلی میں ہمارے ساتھ رہے۔ ملک دلاور نے جب یہ انکشاف کیا تو راشدہ کو تو سانپ سونگھ گیا، جبکہ تسلیم اور فردوس نے حیرت زدہ ہو کر ملک دلاور کو دیکھا۔ عدن کو ایک خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ ملک صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ راشدہ چیختے ہوئے بولی۔ ہاں راشدہ، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور میں اب آپ سب کے سامنے اپنی اس غلطی پر نادم ہوں۔ جائشہ میری ہی بیٹی ہے۔ ملک دلاور کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ تو نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی تسلیم اور فردوس جائشہ کے اندر ہلکا سا اطمینان اترا تھا۔ معافی تو تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی ملک دلاور۔ فردوس کی سپوٹ اور سرد سی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی تو سب نے فردوس کو حیرت سے دیکھا تھا۔ میں نے سب کے سامنے حقیقت رکھ کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ ملک دلاور بھی سپوٹ لہجے میں بولا۔ کہہ دیں یہ سب جھوٹ ہے ملک صاحب۔ راشدہ صدماتی کیفیت میں گھری ہوئی بولی۔ امی یہ سب سچ ہے۔ یہ رہی جائشہ کی ڈی این اے رپورٹ۔ جائشہ میری بہن اور میرے باپ کی ہی بیٹی ہے۔ عدن نے سب باتوں کی تصدیق کی تو ملک دلاور سمیت سب اسے دیکھنے لگ گئے۔ مستجاب بھی اپنی جگہ حیران کھڑی تھی۔ راشدہ بیگم بغیر کوئی واویلا مچائے غصے سے ملک دلاور اور سب کو دیکھتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ عدن نے آگے بڑھ کر جائشہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ میری بہن کو لے کر ادھر آئے۔ وہ رضا بخاری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکنا چاہتی۔ پھر دوست اس طرح بھی کیفیت میں بولی۔ اس گھر پر جتنا حق ہمارا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے آنٹی، اب آپ یہیں رہیں گی۔ عدن فیصلہ کن انداز میں بولا۔ نہیں بیٹا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ پھر دوست نے پرزور انداز میں انکار کیا تو ایک دم سے تسلیم آگے بڑھی۔ پھر دوست تم اب یہیں رہ لو، اس گھر پر جتنا حق سب کا ہے اتنا ہی تمہارا ہے۔ تسلیم اصرار بھرے انداز میں بولی۔ فی الحال آنٹی کو ہمارے ساتھ جانے دے، بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ رضا بخاری پر سوچ انداز میں بولا۔ چلیں آئیں بخاری صاحب، کھانا لگ چکا ہے۔ عدن صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا تو سب کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سب کھانے کی ٹیبل پر آ گئے، لیکن فردوس تسلیم کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ ملک دلاور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور تسلیم اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ فردوس میری دوست، اپنے آپ کو سنبھالو، تم تو بہت بہادر ہو۔ تسلیم اور فردوس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار رو دی۔ میں ان اذیتوں کو کیسے بھول سکتی ہوں تسلیم، جو اس انسان نے مجھے زندگی بھر دی ہیں، اور اب بھی مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی شرمندگی نظر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں اس نے یہ سب کچھ کیسے تسلیم کر لیا ہے، یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو تسلیم بھی اس کی بات سے متفق تھی۔ چلو جیسے بھی صحیح، اس نے دنیا کے سامنے تسلیم تو کیا کہ تم اس کی بیوی ہو، اور جائشہ اس کی بیٹی ہے۔ اس طرح اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا ہے۔ اتنی بڑی بات ہو جانے پر آج پہلی دفعہ راشدہ بیگم چپ کر کے بیٹھ گئیں۔ اس بات پر حیرت ہو رہی ہے۔ تسلیم حیرانی سے بول رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ کھانا لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، باقی کی باتیں بعد میں رکھ لیتے ہیں۔ تسلیم فردوس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے بولی۔ میرا دل نہیں کر رہا تسلیم،
فردوس بے دلی سے بولی۔ لیکن آنٹی آپ کو کھانا کھانا پڑے گا، مستجاب کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ فردوس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ آنٹی آپ کے بارے میں سن کر مجھے کافی افسوس ہوا ہے، کوئی عورت اتنی بھی صابر ہو سکتی ہے جتنی کہ آپ ہیں؟ مستجاب فردوس کو دیکھ کر عقیدت سے بولی۔ میں کہاں صابر ہوں، بس حالات صبر کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی ظرف کے مطابق کسی کو آزماتا ہے، جتنا کسی کا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو آزماتا ہے۔ میں اس کی ہر حال میں شکر گزار ہوں، فردوس عاجزی سے بولی۔ آپ لوگوں کا کھانا کھائیں پھر بعد میں بیٹھتے ہیں، مستجاب پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولی۔ تو تسلیم بھی آگے بڑھ کر فردوس کو کھانا کھانے پر اصرار کرنے لگی۔ تو فردوس دونوں ماں بیٹی کا اتنا پیار بھرا اصرار دیکھ کر کھانا کھانے لگ گئی۔ فردوس رضا بخاری اور جائشہ کے ساتھ گھر پر آ گئی تھی۔ وہ ملک دلاور کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی۔ جائشہ کو پتا تھا کہ آج اس کی ماں کی حالت کافی بکھری ہوئی ہے، اسی لیے وہ کافی دیر تک اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھ کر اسے تسلیاں دیتی رہی۔ رضا بخاری بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنی ساس کو تسلی دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فردوس ساختہ خدا کے حضور شکر گزار ہوئی جس نے اس کو جائشہ جیسی بہادر بیٹی اور رضا بخاری جیسا داماد دیا تھا۔ اماں آپ دکھی نہ ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے سارے حالات ہمارے حق میں کر رہا ہے۔ جائشہ اپنی ماں کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے، پتہ نہیں رضا بخاری ہماری کون سی نیکی کا صلہ ہے۔ جائشہ ہمیشہ رضا کی اطاعت گزاری کرنا، کبھی اس کو ہلکا سا بھی دکھ مت پہنچانا، وہ ہمارا محسن ہے۔ فردوس جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی تو ایک مسکراہٹ جائشہ کے لبوں کو چھو گئی۔ ٹھیک ہے اب آپ پریشان مت ہو، میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں آئی تو رضا بخاری ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اب آنٹی کی؟ وہ جائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے بولی اور وہاں سے اپنے کپڑے لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ لائٹ سے پنک کلر کے نائٹ سوٹ میں وہ کافی جچ رہی تھی۔ بیڈ پر آ کر وہ رضا کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور بے ساختہ آگے بڑھ کر رضا کے سینے سے جا لگی۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ، آپ کی اتنی ساری مہربانیوں کے قرض کیسے چکاؤں گی؟ وہ عقیدت بھرے لہجے میں بولی تو رضا غصے سے اسے گھورنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی جائشہ، کون سی مہربانیاں؟ آئندہ ایسی بات مت کرنا، نہیں تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ہو، چاہے روحانی ہو، اور میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ تمہیں ذہنی طور پر سکون پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اب اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ آئی لو یو ویری مچ، جائشہ مسکراتے ہوئے بولی۔ محبت کے معاملے میں حساب سیدھا رکھنا چاہتی ہوں، اپنے آپ کو کبھی بھی میری مہربانیوں کے نیچے دبا ہوا محسوس مت کرنا۔ آج تم نے 2 دفعہ اظہار کیا ہے اور اب میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے۔ رضا نے یہ کہتے ہوئے جائشہ کو بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ میں سمیٹا تو جائشہ اس کی محبت کے اظہار پر مسکرانے لگ گئی۔ پتہ ہے آپ کی یہ مسکراہٹ لیڈی کلر ہے، آپ کی مسکراہٹ دیکھ کر دل پاگل سا ہونے لگتا ہے۔ دوسری لڑکیوں کے سامنے کم مسکرایا کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ جائشہ رضا کو پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تو میں زیادہ مسکراؤں گا۔ رضا بخاری اب اس کا دل چلانے کے لیے کھل کر ہنسا تھا۔ پتہ بھی ہے آپ کو، لحاظ نہیں کروں گی۔ اس مسکراہٹ پر صرف جائشہ کا حق ہے۔ وہ رضا بخاری کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے ہوئے بولی تو رضا بخاری کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا۔ ہاں، جس کی بیوی بلیک بیلٹ ہو اسے تو ڈرنا ہی چاہیے، نہیں تو ہڈی پسلی ایک کر دے گی۔ رضا بخاری مصنوعی ڈرتے ہوئے بولا۔ دھیان سے رہیے گا اس بات کا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔
چاشا بھی ہنستے ہوئے بولی۔ اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔